مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شفاء الأي السؤال. رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پرواز دونوں کی اسی فضا میں ہے، گرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. معزز دوستو، آج 10 نومبر 2024 بروز اتوار ہے اور میں یہاں تحفظ ختم نبوت کمیٹی ہیڈ راج کا ضلع بہاولپور تحصیل یزمان کی دعوت پرخلوص پر علماء کنونشن میں موجود ہوں. میرے یہاں آنے کا سبب میرے انتہائی قابل احترام دوست قاری زاہد صاحب جو احمد پور شرقیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ہمارے اسٹیج پر موجود ہے شاہین جمعیت حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، احمد پور سے تشریف لانے والے ہمارے سید السادات بھائی عبدالولی چشتی شاہ صاحب، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، اور یہاں جملہ میزبان کرام قاری احمد صاحب، قاری عتیق صاحب، مولانا اعظم صاحب اور ان کے جملہ رفقا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں ماشاءاللہ میں اہل علم علماء سے مخاطب ہوں. بعض اوقات عوامی مجمع ہوتا ہے تو وہ ایک ایک چیز سمجھا کر گفتگو میں یا گسرہ کی چادر میں انگلیاں بھن بھن کے سمجھانا پڑتا ہے، لیکن ماشاءاللہ علماء ہوں تو وہاں پر ٹو دا پوائنٹ اور اشاروں کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ میں بھول گیا، ہمارے حضرت چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ثنا خان مصطفیٰ اور جھنگ سے تعلق رکھنے والے حافظ طاہر بلال صاحب بھی تشریف فرما ہے. اللہ ان کی آواز میں عمر میں برکات ہو. میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ کسی جگہ علماء کا اکٹھا بیٹھنا یہ اپنے فالوورز کو اکٹھا بٹھانے کے معاملات سے متعلق ہے، اور کچھ بھی نہ ہونا. کوئی مہینے میں یا 3 مہینے میں کسی ایک جگہ اہل علاقہ کے علماء، بزرگ علماء، چیدہ علماء اگر کوئی 10 15 20 بھی اپنے اکٹھے بیٹھ کر صرف چائے پی لیں یا ایک چھوٹی سی دعوت پر بیٹھ جائے نا، یہ بھی فوائد سے خالی نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ ایک مشن، ایک موقف، ایک سوچ، ایک بیانیے کو پرموٹ کرنے کے لیے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے جمع ہے. اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. دیکھیں، ایز اے عالم ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں اپنی اس ذمہ داریوں کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا. بنیادی طور پر ہم 2 چیزیں طے کر لیں. نمبر 1، ہماری منزل کیا ہے. نمبر 2، ہمارا راستہ کیا ہے. اگر منزل اور راستہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو ہمیں اپنے کام کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی. میں چھوٹی سی اس کی وضاحت دے کر بات آگے چلاتا ہوں. منزل کا مطلب کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا ماٹو کیا ہے، ہماری پہنچ کہاں تک ہونی چاہیے. تو ایک تو منزل متعین ہے. دوسری راستہ. راستے کا مطلب یہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں کس کے زیر سایہ اپنی محنت جاری رکھ سکتا ہوں. یہ 2 چیزیں طے ہونی چاہیے. اگر کسی کی منزل طے نہیں ہے یا اس کا راستہ طے نہیں ہے، اس بندے کی مثال تو ایسے ہے کہ فی تو یعنی ہم یا مہون والی ہے، حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سرگردان ہے، لیکن اس آدمی کا کوئی سر و پا نہیں ہے. یا اس کی مثال اس طالب العلم اور اسٹوڈنٹ سی ہے
جو کسی ادارے اور انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیے بغیر وہاں کا ہوم ورک کر رہا ہے، اسکول ورک کر رہا ہے، کلاس ورک کر رہا ہے، یا مدرسے کے وہ تکرار کا، مطالعہ کا اور استاد کے سبق کی ترتیب پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا داخلہ نہیں ہے، اس کا ایڈمیشن نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنی منزل طے کریں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ہماری منزل اعلاء کلمت اللہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلمے کو بلند رکھنا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ باد رکھنا ہے۔ جب ہماری یہ منزل ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے راستہ کیا ہونا چاہیے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ دروازہ بھی حال کے اندر کا ہے، یہ دروازہ بھی حال کے اندر لا رہا ہے، مین گیٹ بھی حال کے اندر لا رہا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دین کی دعوت کو، جو ہم نے پڑھا ہے، اسلام کو پڑھا ہے، مذہب کو پڑھا ہے اور اسلام کے دین کو بطور آئین، بطور فقہ پڑھا ہے، اب اس کو اگلی نسلوں تک ہم پہنچائیں تو ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تبلیغ بھی موجود ہے، تدریس بھی موجود ہے، تعلیم و تجوید بھی موجود ہے، مدرسہ اور خانقاہ بھی موجود ہے، ہمارے پاس جہاد فی سبیل اللہ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ میدان کارزار بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس تصنیف اور تالیف کا میدان بھی موجود ہے، ہمارے پاس دوسرے کو اپنا مذہب سمجھانے کے لیے، اس کے مذہب کی دلیل دینے کے لیے میدان مناظرہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس میدان سیاست بھی موجود ہے۔ ان میں ہم جس میدان میں چلیں گے، اہل حق کا میدان ہے، اس کے لیے قرآن و سنت کی ادلہ موجود ہے، اس کے لیے تمام تراتیب موجود ہیں، اور اس کے لیے پوری ہمارے اکابر کی سٹرگل موجود ہے، جسے میں اکابر کا مسلک اور منہج کے ساتھ تعبیر کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس مسلک بھی ہے، منہج بھی ہے۔ مسلک کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمیں مذہب کیا دیا ہے، اور منہج کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے اس کی ترتیب عوام تک پہنچانے کا راستہ کیسے دیا ہے۔ تو اس میں ہر فیلڈ میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی فیلڈ ہمارے لیے عوام میں کام کرنے کے لیے زیادہ ہے۔ ایک تو ہم اپنے لگاؤ کو دیکھیں کہ میرا لگاؤ کس کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی کا لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے مذہب کو یاد کرتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تحفۃ العلماء میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لفظ ان کے ہوں گے، تشریح میں الفاظ میرے ہوں گے، آپ توجہ رکھنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء کے دو مزاج ہوتے ہیں۔ ایک عالم کا مزاج یہ ہے کہ وہ صرف اپنے مذہب کے دلائل جانتا ہے، تو فرمایا ایسے آدمی کو واعظ اور نصیحت کے میدان میں آنا چاہیے۔ اور کچھ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسرے کے غیر کے مذاہب پر بھی دسترس رکھتا ہے، فرمایا ایسے شخص کو دفاع دین کی خدمت میں آنا چاہیے۔ اور پھر اس پر ایک مثال انہوں نے جو بات کی ہے، تو میں ان کی بات کو اپنی مثال میں پیش کر رہا ہوں۔ میں مثلاً اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جس کے لیے آپ اور ہم علماء تو میں ایک اشارہ دیتا ہوں کہ المطلق اذا اطلق یراد بہ فرد الکامل۔ میں اس دیوبندیت کے فرد کامل کو پیش کرتا ہوں جس کے لیے ہم نام لیے بغیر اشارہ کریں تو وہی اس کا نام ہونا چاہیے۔ مثلاً جب ہم علماء دیوبند کی بات کرتے ہیں، جب ہم حضرت مولانا کا لفظ کہتے ہیں تو مراد شیخ الہند رحمہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جملہ کتب میں آپ مطالعے میں دیکھتے ہیں، حضرت مولانا سے مراد، مولانا دیوبندی سے مراد شیخ الہند کی ذات ہے۔ تو حضرت شیخ الہند کو دیکھیں تو حضرت شیخ الہند کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شیخ الہند نے علاقائی مسائل کو سامنے رکھ کے بھی گفتگو کی ہے، اپنی محنت جاری رکھی ہے، اور عالم کفر کو دیکھ کے بھی حضرت شیخ الہند نے پلاننگ بنائی ہے۔ میں مثال کے طور پہ بتلانے لگا ہوں، اگر تحریک ریشمی رومال میں حضرت شیخ الہند کا کردار موجود ہے، حضرت شیخ الہند کا ترک کے ساتھ معاملات کی ترتیب، وہاں کے شیخ الاسلام کے ساتھ کے معاملات موجود ہیں، سلطان عبد الحمید، سلطان عبد المجید کے معاملات، یا اس سے پہلے شیخ الاسلام علامہ زاہد بن نصر القوصری رحمہ اللہ، یہ پوری ترتیبوں کو ہم دیکھیں اور شیخ الہند کے تعلقات کو دیکھیں، تو شیخ الہند نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں باہر کے معاملات کو دیکھ کے داخلی فتنوں کو جو اہل حق کے راستے میں روڑے اٹکائیں ان کو جواب نہ دوں۔ شیخ الہند نے دونوں کام کیے ہیں۔ مثلا شیخ الہند نے انگریز سے ٹکر بھی لی ہے، جزیرہ انڈمان سے لے کر کالے پانی تک کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، لیکن شیخ الہند نے ادلہ کاملہ بھی لکھی ہے اور ایضاح الادلہ بھی لکھی ہے۔ کبھی بھی ہم اس سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے کہ ادلہ کاملہ حضرت نانوتوی کے کہنے پر حضرت شیخ الہند نے کیوں لکھی تھی، پھر ادلہ کاملہ کا جواب مفتاح الادلہ کا ایضاح الادلہ کے نام سے حضرت شیخ الہند نے کس بنیاد پہ دیا تھا، یہ آپ کو ہمارے سامنے اوجل نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا
दाखिली फितनों को भी देखा, खारजी फितनों को भी देखा। तो उलमा के दो मिजाज हजरत थानवी रहमतुल्लाह के थे जो उन्होंने लिखे हैं कि एक वो है जो अपने दाखिली मामलात में है, एक ये है कि खारजी मामलात में है। फरमाया जिसका रुझान जिस तरफ है वो उसी तरफ चलना शुरू हो जाए। फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने एक वाकया लिखा कि एक तालिब इल्म ने, मुंतही तालिब इल्म था, यानी उसका दौरा हदीस कंप्लीट होने को था, तो उसने एक दिन आकर मुझसे सवाल किया कि हजरत अब मैंने मैदान में जाके काम करना है, आप मुझे फरमाएं मैं किस मैदान में काम करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा बताओ, इब्तिदा से इंतहा तक आपने उलूम तो सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन किस इल्म से आपकी मुनासबत ज्यादा है, जिस इल्म को आप अपना इल्म समझ के पढ़ते पढ़ाते रहे और उस पर मेहनत करते रहे। तो उसने बताया कि हजरत मैं तफसीर से शगफ रखता हूँ और तफसीरी मामलात पे मुझे लगाव है। तो हजरत ने फरमाया बेटा फिर कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शबी, फिर इस मैदान में इतनी मेहनत कर ले कि तेरी मेहनत को देख के लोग तुझे अपना महबूब बना ले। इससे समझ आता है कि हम उलमा अपने मिजाज को भी देखें कि मेरा मिजाजी मुनासबत कहाँ से है, क्योंकि बाज़ औक़ात मिजाज बदलना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं एतराज नहीं करता, मैं समझाने के लिए कहने लगा हूँ। अगर किसी का मिजाज दोस्तों भाइयों बुजुर्गों का है और उसको हम कहें कि आप शाहीन जमीयत हाफिज अब्दुल्ला की तरह यूं उठ के बात करें, तो फिर मिजाज बदलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मिजाज को भी देखें। दूसरी बुनियादी बात, इसके बाद हमें यह देखना होगा कि मेरे इस मिजाज के लिए रास्ता कौन सा मुवाफिक है। रास्ते का माना मेरे लिए जिसका साया, जिसकी ज़ेरे शफ़क़त में चलूं। मैं मिसाल देने लगा हूं, अगर मेरा मिजाज की मुआफ़क़त तबलीग की जमात के साथ रिलेटेड है तो फिर मुझे कभी तबलीगी बुजुर्गों पे एतराज़ नहीं करना चाहिए, फिर उनकी तरतीब पे चलना चाहिए, फिर उस तरतीब पे चलूं जैसे मुझे हज़रात बताएं, मैं उससे अलिफ बा इधर उधर ना हो जाऊं तो इंशाअल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा। और अगर मेरा मिजाज दूसरे हज़रात के साथ रिलेटेड है तो मुझसे पहले जो उस नज़म में मौजूद है, उस तरतीब में मौजूद है, जो बड़े उस काम को लेकर चल रहे हैं, मैं उन्हीं के ज़ेरे साया अपनी तरतीब को लेकर चलूं, मैं मंजिल मकसूद तक पहुंचूंगा। अब मैं एक पब्लिकली एक एग्जाम्पल, एक अवामी और साफ मिसाल इस पर पेश करता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे कहने लगा हूँ, हम यहाँ से यजमान के लिए सफर करते हैं। अगर हमने यहाँ से यजमान के लिए जाना है, कम से कम कोई 30 किलोमीटर की जो है ना, ये क्या कहते हैं, मुसाफत और स्पेस है, तो इस 30 किलोमीटर में हमारे सामने रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, हमारे सामने टर्न, यू टर्न, मोड़ सब कुछ आएंगे, और कुछ कुत्ते भी हमारे ऊपर भौंकेंगे, कुछ बिल्ले भी हमें रास्ते में नजर आएंगे, कुछ मूज़ी जानवर हशरात भी हमें नजर आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हमारी मंजिल है यजमान और मेरे रास्ते में काला कुत्ता बहुत खतरनाक है, 2 पत्थर इसे मार दो, सफेद ऐसा है 4 पत्थर इसे मार दो, इस पे जो है ना हशरात को भी मारते चले जाओ, इस स्पीड ब्रेकर को यहाँ नहीं होना चाहिए मैं हटा दूं, ये मोड़ यहाँ ठीक नहीं है, ये यू टर्न को मैं इस तरह कर दूं, इन चक्करों में मैं लगा रहा, मेरा यजमान पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। अगर मैंने यजमान पहुंचना है तो फिर मुझे, लफ्ज हमारे उलमा में चलता है ना, सरफे नजर करना होगा। सरफे नजर किसे कहते हैं कि अपनी नजर से इस बात को फेरना होगा, जिसको हम सराकी में कहते हैं आई वजही करनी पड़ेगी, आई वजही से आ गया हो गया, तो इस तरह करके चलना होगा। तो हमें भी अपने मिजाज में अपने बड़े को देखकर उस तरतीब पर आगे रहना होगा। तो ये दोनों बातें। फिर इस पर एक जुमला मजीद समझाने के लिए कहता हूं, आलिम का ताल्लुक अवाम से रहता है, अवाम से बहुत ज्यादा रहता है। अवाम से इस हद तक आलिम का ताल्लुक रहता है कि अवाम आलिम के बगैर पूरी नहीं होती, और आलिम इमाम अवाम के बगैर पूरा नहीं है। आप कहेंगे अवाम के बगैर पूरा कैसे नहीं है, हम तो नबी के वारिस हैं, हम पूरे हैं। मैं समझाने के लिए कहता हूं, देखो इमाम कहते उसे हैं जिसके पीछे मुक्तदी मौजूद हो, जिसके पीछे मुक्तदी ना हो इमाम कैसा। तो इसलिए इसकी इमामत के लिए उनका होना भी साथ जरूरी है, और इमाम उस जगह पे होता है जिसके आगे भी कोई नहीं होता, उसके बराबर भी कोई नहीं होता। तो ये आलिम है, इस आलिम को अपने अवाम से ताल्लुक मजबूत रखना चाहिए। अब अवाम में 2 किस्म की बातें मैं समझाने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। हर बंदे के मिजाज के साथ इमाम नहीं चल सकता, हर बंदे के मिजाज के साथ हम ठहर भी नहीं सकते, और मिजाज हमेशा मुख्तलिफ है। वह इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम है, तो मिजाजिकुम भी है ना, ये अलवान और अलसिना से मिजाज बना है ना, तो फिर इस पे भी मुख्तलिफ है। हम एक बंदे के मिजाज के मुताबिक नहीं चल सकते, लेकिन अगर हम एक काम करें तो हमारी अवाम के साथ हमारा ताल्लुक मिसाली बन जाएगा। वो मामला क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए लहजा नरम और मौकिफ गरम। अगर हम में लहजा नरम और मौकिफ गरम आ गया तो हमें कामयाबी हमारे कदम चूमेगी।
آپ کہیں گے لہجہ نرم موقف گرم کی تھوڑی تشریح کرو، تو میں وضاحتاً ایک جملہ کہوں گا، لہجہ نرم کا معنی پیار کے انداز میں بات ہو، موقف گرم کا معنی کہ ہمارے پاس دلیل اور اس کی لاجک مضبوط ہونی چاہیے۔ میں ایک لہجہ نرم پہ ایک مثال دیتا ہوں، موقف گرم پہ بھی ایک مثال دے رہا ہوں۔ لہجہ نرم کا مطلب یہ ہے کہ اٹھو اور مت بیٹھو کا فرق ہمیں رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مولانا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے کہتا ہوں اٹھو، اور ایک ہے مت بیٹھو، بڑا فرق ہے۔ اٹھے یہ کچھ اور بتایا جا رہا ہے، مت بیٹھے یہ کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ جگہ خالی ہونی چاہیے، تو ہمیں اس کے لیے لفظ دیکھنے چاہیے، جس کو ہم اگر میں سیاست کی زبان، جمعیت علماء کی زبان میں کہوں تو پارلیمانی لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں اس کے سمجھانے کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ انسان بولتا تو 2 سال میں سیکھ جاتا ہے بولنا، لیکن زندگی گزر جاتی ہے کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ مثلا اب ایک گستاخی ہو گئی ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ کے اور ہمارے علماء میں ترتیب کیا ہے؟ ہم یوں کریں گے بازو، اور اس کے بعد کہیں گے گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور ہم اس پہ دلیلیں دیں گے۔ اگر اس کی جگہ ہم کوئی اور لفظ بولیں تو بہتری زیادہ ہوگی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر ہم کہیں گے گستاخ رسول واجب القتل ہے، تو اس کا معنی ایک دیوانہ اٹھے اور اسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں برسٹ مار دے اور اسے فائر مار دے۔ اور اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے وہ قانون کے راستے پھانسی لگ جائے، ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں آئے گا۔ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات کا ایفیکٹ کہاں جائے گا، اس بات کا فائدہ کیا ہوگا اور اس بات کا نقصان کیا ہوگا۔ اور موقف گرم پہ ایک بات سمجھاتا ہوں، دلیل مضبوط ہونی چاہیے، اور دلیل اتنی مضبوط ہو کہ مخالف کو اس کے توڑنے کا کسی قسم کا بہانہ نہ ملے، اتنی مضبوط دلیل میں بات پیش کریں۔ اسی پر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بادشاہ وقت آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابو جعفر منصور سے ٹکر ہے۔ میں عقود الجمان کے ایک واقعے کو اپنے لفظ میں بیان کرنے لگا ہوں، توجہ۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ جی آپ میرے قاضی بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں، اور وہ چیف جسٹس اس لیے نہیں بنا رہا کہ امام صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاور آف جو ہے نا آرگومنٹ، ان کی دلائل کی طاقت ہے، تو لہٰذا میں ان کو اپنے ساتھ ملا لوں۔ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے ظلم اور جور کا جو دور حکومت ہے اس پر ابو حنیفہ کی تائید کی وجہ سے پردہ پڑ جائے گا، اور امام صاحب اس معاملے کو جانتے۔ اب امام صاحب نے لفظ کیا بولا؟ جی میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ یہ بادشاہ وقت کی موجودگی میں، اور یوں ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس نے کہ یا ابا حنیفہ ان تولی عہدۃ القضاء، اور امام صاحب کا جواب یہ ہے انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اب یہ امام صاحب کا موقف بھی اور دلیل بھی، میں آگے چل کے سمجھاتا ہوں کہ دلیل کیسے ہے۔ انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اب بادشاہ نے ایک ہی جملہ بولا اور اسی میں پھنس گیا، وہ کہنے لگا قد کذبت، جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جو جملہ اس نے بولا نا، اے کاش اگر لہجہ نرم اور موقف گرم سے بولتا تو بات پکی ہو جاتی۔ قاضی ابو یوسف بھی تو اس کے بعد قاضی بنے تھے نا رحمہ اللہ، لیکن اس نے غلط لفظ اختیار کیا تو پھنس گیا۔ ابو حنیفہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا جملہ بولا یار امام ابو حنیفہ نے؟ فرمایا اچھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ فرمایا ان الکاذب لیس بأہل القضاء۔ کیا جملہ؟ میں سمجھانے کے لفظ کہہ رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت، اگر میں جھوٹا ہوں اور آپ سچے ہیں تو پھر جھوٹا قاضی نہیں بنتا، اور اگر میں سچا ہوں تو آپ جھوٹے ہیں، آپ کس بنیاد پہ امیر المومنین بن کے بیٹھے ہیں؟ اب لینے کے دینے پڑ گئے، اسے کہتے ہیں۔ یہ ہے موقف گرم۔ اپنے لفظ میں وہ دلیل پیش کرو کہ سامنے والا مخالف مذہب ذلیل ہو جائے اور وہ آپ کی بات کو توڑ نہ سکے۔ لہجہ نرم اور موقف گرم کے اصول کو رکھیں تو بات ٹھیک ہے۔ تیسری اور بنیادی بات، ہمیں عوام میں کام کرنے کے لیے ایک حدیث پاک سے سبق لینا ہوگا۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں اپنے والد کے لیے کہ میرے والد کے لیے فرمایا گیا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ حضرت عمر کے دل اور زبان پہ حق جاری ہے۔ اس حدیث پاک کو تو ہم یوم عمر پہ بڑے عنوان پہ پیش کرتے ہیں، لیکن میں اسی عنوان پہ اس کو فٹ کرنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمانا۔ یہ جو لفظ ہے جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، ہمارے ہاں تخصص الافتاء ہوتا ہے، اور میں پچھلے الحمدللہ کوئی 16-17 سال سے تخصص الافتاء کے 12 اسباق میرے ادارت النعمان ڈیرہ اسماعیل خان میں ذمہ ہیں۔ میں ہر سال کوشش کرتا ہوں
اپنے طلبہ جو ہمارے پاس علماء آتے ہیں ان کو اس انداز میں وے آف دا ٹاکنگ بولنے کا انداز سکھائیں کہ معاشرے میں جو ہے نا عوام کے دلوں میں ایک پذیرائی حاصل کریں. تو اسے میں نے ایک دن یہ حدیث لکھ کے دی. میں نے کہا بیٹا آپ 15-20 بیٹھے ہیں, آپ اس حدیث کا ترجمہ لکھیں اور اپنے انداز میں لکھیں, اور ایسے لکھیں کہ گویا آپ کے سامنے بیٹھنے والا اسکول کالج یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے, یہ اس بازار میں بیٹھا ہوا پیاز اور آلو کو بیچ رہا ہے, اور آپ اسے سمجھا رہے ہیں کہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی کا مطلب کیا ہے. تو ہر طالب علم دور حدیث سے فارغ نے اس کا ترجمہ اپنے انداز میں لکھا. کوئی 15-20 ترجمے ہمارے سامنے جمع ہو گئے. تو میں نے سب کے ترجمے اٹھا کر کہا کہ بیٹا آپ نے جو لکھا ہے حضرت عمر کے دل اور زبان پہ حق جاری ہو گیا, بس اس کے قریب قریب لکھا. زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے, دل پہ حق جاری کا مطلب کیا ہے؟ یہ دل پہ حق جاری حضور نے فرمایا ہاتھ پہ حق جاری کیوں نہیں کہا, پاؤں پہ حق جاری کیوں نہیں کہا, پیٹ پہ حق جاری کیوں نہیں کہا, آنکھ پہ حق جاری کیوں نہیں کہا, یہ صرف دل کا انتخاب کیوں کیا؟ اب اس سوال پر تو ظاہری بات ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ بات تو استاد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اب اس کی لاجک ہم کیا دیں. میں نے کہا بیٹا آپ وہ ترجمہ کر رہے ہیں جو درسگاہ میں سمجھانے والا ہے. درسگاہ کی زبان اور ہے, خانقاہ کی زبان اور ہے, اور عوامی پناہگاہ کی زبان اور ہے. عوام میں بات ہم نے کیسے سمجھانی؟ اب مجھ سے جو ریڑھی والا پوچھے, پیاز بیچنے والا, مولوی صاحب زبان تے حق جاری تو سمجھ آتا ہے, دل تے حق جاری کیکوا دے میں کیویں نہ سے سمجھ پوتا کیسے بتاؤں گا؟ تو میں نے انہیں ایک بات بتائی, یہ میں کوئی اپنے اختراع نہیں بتا رہا, اپنے اساتذہ کے محنت کا ثمرہ عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ تھوڑا سوچیں نا کہ دل کیوں فرمایا اور زبان کیوں فرمایا. تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہمارے ہاں نحو میں افعال قلوب افعال جوارح چلتے ہیں نا, میں اسی کو سامنے رکھ کے بتانے لگا. میں نے کہا ایک کام زبان کا, ایک کام دل کا ہے. کبھی سوچا دل کا کیا کام ہے, زبان کا کیا کام ہے؟ دل حاکم ہے, زبان محکوم ہے. دل حکمران ہے, زبان رعایا ہے. جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دل کہتا ہے اس سے سلام کروں تو سلام کرتا ہوں, دل کہتا ہے اس سے جھگڑوں تو جھگڑتا ہوں, دل کہتا ہے اس سے پیار کی بات کروں تو پیار کی کرتا ہوں, دل کہتا ہے اس سے کچھ نہ بولوں تو کچھ نہیں بولتا. باقی اعضاء رعایا ہے, دل حکمران ہے. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا پھر دل کا کام امر دینا ہے, حکم دینا ہے, آرڈر دینا ہے, سوچ پیدا کرنا ہے, تدبر, تفکر, تذکر. مولوی والے لفظ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ عوام تو شاید یہ تذکر تدبر سمجھے پتہ نہیں کہہ رہے ترے مولویاں نے نہ آن بھائی. تو یہ چیز دل کا کام ہے اور زبان کا کام ہے تعمیل حکم کرنا. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. عمر بولتا بھی ٹھیک ہے, عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اب دیکھو آپ نے سبحان اللہ کیا, یہ لفظ ہم اس طرح بولیں گے عوام میں, سمجھائیں گے تو ہماری عوام ہماری گرویدہ ہو جائے گی. جس وقت ہر عالم میں کوالٹی ہوتی ہے لیکن ہم نے اس کو تجربے میں نہیں لایا ہوتا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی, 2 4 5 10 15 دفعہ بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے. اپنی گفتگو کے نکات لکھے اور پھر شیشے کے سامنے ٹھہر کے سمجھائیں. میں طلبہ کو گفتگو سکھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں شیشے کے سامنے ٹھہرو. کہتے شیشے کے سامنے شرم آتی ہے. میں نے کہا بیٹا شیشے کے سامنے ٹھہر کے تقریر کرتے ہوئے شرم آتی ہے, کل مجمع کے سامنے کیسے بولو گے؟ شیشے کے سامنے بیٹھو اور کہو جب آسمان بولو تو ہاتھ اوپر جائے, زمین بولو تو ہاتھ نیچے آئے, ورنہ یہ نہ ہو کہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اور کان میں انگلی کرنی ہے وضو میں, پھر اشارے آپ کے غلط ہو رہے ہوں گے. تو اس کو دیکھ کے آپ کریں گے تو یہ چیزیں ہماری عوام میں پذیرائی پیدا کریں گی. جب ہم عوام میں اس طرح کی بات کریں گے پھر ہماری عوام ہماری بات سنے گی, ہماری بات سمجھے گی, اور اس کے بعد ہماری گفتگو آگے بڑھے گی اور لوگوں کا مجمع بنے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ دین کی تمام فیلڈز جو ہیں وہ بڑی معتبر ہیں, بہترین, محجبین, دل نشین, حسین ہیں. لیکن میں جس فیلڈ کی دعوت لے کر ٹھہرا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ ہے میدان سیاست. آج مجھے عوام سے گلہ بعد میں, ناراض نہ ہونا, اپنے پیٹی بن بھائی علماء سے گلہ پہلے. آج پنجاب میں پنجاب کے دلوں میں ٹھہرا ہوں, یہاں ایک جملہ کہتے ہیں جی عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتی, عوام ہمارا ساتھ نہیں دیتی, لوگ سردار آندے پچھو لگے کھڑے سائیں, لوگ وڈیرے آندے پچھو کھڑوتے, مولویوں کو نہیں پوچھ دے. میں ایک سوال پوچھوں کہ مولوی کو نہیں پوچھتے, سردار کے پیچھے چلتے ہیں, کیا مولوی نے سیاست پہ محنت کی؟ پتہ ہے کیا ہمارے مدرسے چل رہے ہیں زکوٰۃ سے, صدقات سے. عوام ہمیں زکوٰۃ کیوں دیتی ہے؟ عوام ہمیں صدقات کیوں دیتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو وہ زبان دی ہے, ہم نے انہیں وہ لہجہ دیا ہے, ہم نے ان کے سامنے وہ دلائل رکھے ہیں جس سے وہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے مستحق علماء ہیں اور مدارس. جب ہم نے یہ لہجے کی دلائل دیے ہیں
تو پھر کیا مشکل ہے کہ ہم اپنی عوام کو سیاست اسلامیہ کے دلائل نہیں سمجھا سکے؟ میرے کہنے پہ میرا مقتدی زکوٰۃ کا 10 لاکھ دے دے لیکن میرے کہنے پہ میرا مقتدی 2 ووٹ بھی نہ دے، اس کا مطلب ہے میں نے اسے مائنڈ سیٹ نہیں دیا، اس کا معنی ہے میں نے اسے سیاست سمجھائی نہیں ہے، اسے ذہنیت نہیں۔ میرے دوستو، ممبر اسلام پر سیاست کو بیان کرنا سیکھو۔ ہمارے ہاں پرویز خٹک کا جب بدنامی دور حکومت چل رہا تھا تو اس وقت اس نے آرڈر جاری کیا تھا کہ ممبر پہ کسی مولوی نے سیاست کی بات کی تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ میری گفتگو آج بھی اس پہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ میں نے کہا جب تک ممبر پہ بیٹھے ہم سیاست اسلامی کی بات کریں گے، تم میں جرات ہو کچھ کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، ہم اس حق کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میری گفتگو میں ممبر پر ایک مرتبہ ایس پی لیول کے افسران سامنے آ گئے، حاجی مولوی صاحب ممبر پہ آپ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ممبر پہ ووٹ مانگوں گا، میرے پاس دلائل ہے کہ سیاست اسلامیہ قرآن سے ثابت ہے، حضور کے فرمان سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اہل بیت کے فتاوی سے ثابت ہے، اور علماء کے اتفاق اور اتحاد سے، اجماع سے ثابت ہے۔ میں پھر اس پہ دلائل دیتا تھا، پہلی سیاسی آیت، دوسری سیاسی آیت، تیسری سیاسی آیت، چوتھی سیاسی، دلائل موجود ہیں اگر ہم نے تفاسیر پڑھی ہمارے سامنے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ایک دفعہ میں موجود تھا تو حضرت نے ایک جملہ مجھے فرمایا کہ بیٹا میں ایک سوال کرنے لگا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم میں جو ہے کہ میں نے دین کا اکمال کر دیا، اور آگے واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت کا اتمام کیا۔ کہتے ہیں اکمال اور اتمام کا فرق اگر ہم عوام میں سمجھائیں تو لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں انہی کی بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اکمال کیا ہے؟ اتمام کیا ہے؟ اکمال کہتے ہیں چیز کی کمپلیشن، مکمل ہونا، اور اتمام کیا ہے؟ اس چیز کی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیش کرنا۔ میں اپنے لفظ نہیں بیچ رہا، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرکزہ حضرت نانوتوی کے اس پوتے کی بات کر رہا ہوں جن کے دادا جان کی بات حافظ طاہر بلال صاحب فرما رہے تھے، حضرت نانوتوی، یہ ان کے علوم کے شارح ہیں، 50 سال آدھی صدی دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کے کہا تھا یہ دل میں ارما ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لوں۔ میں اس قاری طیب کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم میں اکمال دین ہے، فرمایا اس کا مطلب دین کی جزیات کلیات کو رب نے مکمل کر دیا، رسول اللہ پہ نافذ فرما دیا، بتا دیا، اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اتمام کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کو حجرے میں اللہ نے اتارا ہے تم اس کو اقتدار پہ لے کے آئے ہو۔ یہ نہیں ہے آیت سیاست تو پھر بات کرنا، یہ سیاست نہیں بتا رہی، یہ ہمیں اسمبلی اور جو ہے نا کیا کہتے حکومت کی بات نہیں کر رہی تو پھر کہنا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم۔ یہ جو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض ہے، یہ خلافت کون سی ہے؟ نبوت تو مل چکی تھی نا۔ یا داؤد کا خطاب جو ہو رہا ہے کس بنیاد پہ؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ کا مطلب کیا ہے؟ قوہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، الامر علی سبیل الاستعلاء، اصول شاشی سے لے کر حسامی تک آپ اٹھا لیں۔ یہ بقوہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ زبر الحدید کا مطلب کیا ہے؟ یہ قوت، یہ عسکریت، یہ خلافت، یہ میدان، یہ لوہے کی بات کیا ہے؟ اور پیغمبروں کے تو رب نے پالیٹکس، ٹریول، سیاسی اسفار کی بات قرآن میں کی ہے، بڑے لمبے لمبے سفر اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، یہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کس بنیاد پہ؟ اور ایک نبی ٹھہر کے کہتے ہیں میں وزارت خزانہ کو امیدوار ہوں، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ سورت نمبر 12 سورت یوسف نہیں ہے؟ اجعلنی علی خزائن الارض۔ آپ مجھے بتائیں یہ فائنانس منسٹری کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ معیشت کا معاملہ نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ ہم عوام میں بتائیں۔ یہ میں نے صرف جھلکیاں دی ہیں، میں اس کی تفسیر تشریح نہیں کر رہا، آپ علماء ہیں، آپ اس کی گہرائی میں اتر سکتے ہیں، آپ اس کو ڈیپلی نظر سے دیکھ کے اس پہ غوطہ مار سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں میرے دوستو، اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے، عوام کو سمجھانا چاہیے۔ اور اسی طرح احادیث پاک موجود ہیں، کئی احادیث میں رسالت مآب علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں کس چیز کا وارث ہوں، میں نے علم چھوڑا ہے، فمن اخذ بحظ وافر، اس نے بڑا علم لیا، جس نے بڑا حصہ لیا، فلاں لیا۔ یہ اخذ بحظ وافر کی تفسیر جو اللہ کے رسول نے خود اپنے الفاظ میں کی ہے، یہ صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو تفصیلی روایت موجود ہے، اور اس روایت کے آخر میں نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کو اور سیاست اسلامیہ کو اکٹھا بیان کیا، اور ختم نبوت کی ذیل میں سیاست اسلامیہ کو بیان کر کے فرمایا کہ سیاست اسلامیہ ایسی چیز ہے جس کو خاتمے کی بات نہ کرنا، کیونکہ نبوت ختم ہے، سیاست اسلامیہ جاری ہے، اور نبوت ختم ہے، سیاست اسلامیہ کنٹینیوسلی ہے، نبوت ختم ہے، سیاست اسلامیہ کا معاملہ چل رہا ہے، اور میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، علماء آئیں گے اور اسی کام کو لے کر آگے چلیں گے، اور پھر ایک دو نہیں آئیں گے، فیکسرون، کئی آئیں گے۔ یہ رسالت امام علیہ السلام کی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تمکین دین کا مطلب کیا ہے؟ تمکین کسے کہتے ہیں؟ اور میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ جو تمکین ہے، یہ تمکین بغیر اقتدار کے کیسے حاصل ہوگی؟ یہ تمکین بغیر اقتدار کی کس بنیاد پر پہنچے گی؟ اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں، آج ہم یہ جملہ کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ حق چار یار کی خلافت کیسے قائم ہوگی اگر ہم سیاست اسلامیہ کو دین نہیں سمجھیں گے؟ حق چار یار کی خلافت کیسے آئے گی اگر ہمارے پاس سیاسی قوت نہیں ہوگی؟ سنیں، آج ہم جملہ کہتے ہیں، ابھی قرآن نے کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہاں جملہ غور کرنا، دو جملے، یہاں بِقُوَّةٍ یہ تنوین تنکیر ہے، نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، پراپر نہیں ہے، تو نکرے کا اطلاق تو تمام پہ ہوتا ہے، کہتے نہیں ہے نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، یہ اور کیا ہے؟ عموم پہ دلالت کا مطلب ہے ہر طرح کی قوت ہونی چاہیے، آپ سیاسی قوت سے وہ کیسے پھیر سکتے ہیں؟ اور پھر رب نے فرمایا یہ قوتیں تمہارے پاس ہوگی تو تم نے لڑنا ہے، باقی جگہ تو قاتلون ہے لیکن ادھر تو قاتلون نہیں ہے، ادھر ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ میں اپنے استاذ مکرم علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ کی زبان میں کہو، ترہبون کا معنی ڈرانا اور یرکانا ہے، وہاں لڑانا نہیں ہے۔ یہ علامہ صاحب اپنی زبان میں ارشاد فرماتے تھے، تو پہلے اس کے سیاست اسلامیہ کے بغیر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، میں یہ بات صرف اس دلیل پر مدلل و برہن کر رہا ہوں کہ سیاست اسلامیہ دین کا حصہ، یہ بات ممبروں پہ بتا۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی کہے کہ موٹر وے اور سی پیک پر ریل بڑی تیز آ رہی تھی، کوئی مانے گا؟ کوئی کہے اوہ پگلے، اوہ بے وقوف، اوہ اسٹوپڈ پرسن، ریل پٹڑی پہ چلتی ہے، سی پیک اور موٹر وے کی سڑک پہ نہیں چلتی۔ تو اسی طرح سیاست بھی ممبر پہ بیان ہوتی ہے کہ یہ نبوت کی فراست، کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا کہ آپ ممبر پہ سیاست کیوں بیان کرتے ہیں۔ ممبر ہے ہی سیاسی نبی کے لیے اور سیاست نبوت کی میراث ہے۔ اور آپ اور تو چھوڑیں، یہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط کی کتاب السیر کا مقدمہ اٹھا لیں، چلو باقی دلائل چھوڑیں۔ الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جعل ولایت الانذار کا مطلب کیا ہے؟ یہ ولایت الانذار کسے کہتے ہیں؟ ہم کبھی اس کو تو سمجھے؟ ہم نے صرف تبشیر ہی سمجھی، خانقاہ اور درسگاہ بنا لی، وہ تو مقام تبشیر ہے۔ جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، یہ سیاست اسلامیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طاقت نہیں ہوگی، میں کس بنیاد پر آگے چلوں؟ دیکھیں، میں باقی تبلیغ کی تعلیم کے دلائل کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جو سیاست کا مفہوم جن آیات سے کشید ہوتا ہے وہاں بتانا چاہیے۔ اگر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ قرآن میں تبلیغ کے لیے آیت موجود ہے، تو كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ آیت سیاست اسلامیہ کے لیے موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرا استدلال نہیں ہے، میں صحابی رسول کی بات پیش کر رہا ہوں۔ آپ اٹھائیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی، اس آیت کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذکر کیا ہے کہ نحن خیر الناس للناس فیما نسوقهم بالناس الى الاغلاق بالاغلاق الى الاسلام، کہ ہم لوگوں کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں اور بعض اوقات قوت کے ساتھ سرکش دشمن کا سر نیچے کر کے اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں۔ آپ کیسے سیاست اسلامیہ سے آنکھیں پھیر سکتے ہیں؟ تو میرے دوستوں، کئی دلائل موجود ہیں، سمجھانا، سنانا، سمجھانے، بتانے کے لیے لہجہ نرم، موقف گرم ہونا چاہیے، تو عوام ہماری بات ضرور سمجھے گی۔ اور سب سے آخری بات، آپ اور ہم جمعیت علماء اسلام کے دست و بازو بنے، جمعیت علماء اسلام کے موقف کو سمجھیں،
जमीयत उलमा इस्लाम के काज को समझे, मंशूर और दस्तूर के फर्क समझ के अवाम में बताए। दस्तूर और मंशूर का फर्क नहीं समझेगा, बुनियादी चीजें भी हमें पता नहीं होती। परचम नबी किस बुनियाद पे है उसकी दलील पता नहीं होती। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम के लिए तो मुरब्बा का लफ्ज आता है, धारीदार का भी है, और राया सफेद का भी लफ्ज आता है। तो सफेद परचम नबी है या धारीदार परचम नबी है? आम बंदा ये भी नहीं समझ रहा होता, हमारा कारकुन भी नहीं समझ रहा होता। तो बताएं बाबा, दोनों परचम है। शेखुल हिंद दोनों अहदीस से वाकिफ थे। अच्छा, तो उन्होंने एक राया को देखा, एक लिव्वा को देखा। लिव्वा बड़ा परचम है, राया छोटा परचम है। छोटा परचम हदीस में सफेद के लिए आया है और बड़े परचम धारीदार के लिए आया है। तो जमीयत तलबा के लिए सफेद परचम है, जमीयत उलमा के लिए धारीदार। तो फर्क समझे। दस्तूर क्या है? जिसके मुताबिक जमात चलेगी। मंशूर क्या है? जिसके मुतल्लिक हम अवाम को चलाएंगे। ये आपके और हमारी रुकनियत फार्म है। इस रुकनियत फार्म की बैक पर अगराज़ और मकासद लिखे होते हैं। आज हमें इतनी भी तौफीक नहीं होती, 5 साल की रुकनियत चली है, कि हम ये 10 बातें लिखी हुए पढ़ लें और हम समझ जाएं कि ये है क्या। मैं तो इस दफा के रुकनियत साजी में साथियों को एक जगह बताने के लिए रुकनियत से पहले कहता था पहले इसको तो पढ़ लो, इस पे लिखा हुआ क्या है, इसके मुताबिक तो कम अज कम कारकुन अपनी जिंदगी बना ले। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जेब में मौजूद है, आप सारे आले हक है, आप उठाकर कभी इसको पढ़े कि हमारी जिंदगी इसके मुताबिक है या नहीं। ये मैं किसी और की रुकनियत फर्म नहीं है, अपनी रुकनियत फर्म दिखा रहा हूँ, और इसके पीछे पूरी 10 अगराज़ों में मकासद है। एक एक लफ्ज हमारे समझने का है, हम इसको देखेंगे तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। मैं चाहता था मैं इसके ऊपर तफसील से बात करूं, लेकिन बात काफी लंबी हो गई है। हजरत हाफिज साहब दामत बरकातुहू मौजूद है, मैं इसी टूटी फूटे अल्फाज पे आपसे इजाजत चाहूंगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।